بات کا آغاز میں آپ سے کرتی ہوں راجہ ریاض صاحب، مذاکرات ہو رہے ہیں، کیا یہ جو حکومت کی تنقید ہے یہ بلا وجہ ہے؟ آپ کو مجھے تو لگتا ہے اس تنقید میں تو پھر کافی وزن ہو گیا نا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے رہے اور تحریک عدم اعتماد کے بعد سے آپ نے باقاعدہ ایک پورا بیانیہ بنایا سویلین سپریمیسی کا اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ جی ان کو بالکل سائیڈ میں کیا جائے، اب آپ ان کو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سے مذاکرات کریں۔ جی شکریہ محترمہ، بات یہ ہے کہ عمران خان صرف ایک دفعہ ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ کی مہربانی سے اور ان کے پاؤں پکڑ کے بنے۔ اب پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ معافی بھی مانگ رہے ہیں، وہ اقتدار میں بھی آنا چاہتے ہیں، وہ 9 مئی واقعات کی بھی معافی مانگ رہے ہیں۔ ابھی جو ہمارے ہیں شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے سعودی عرب کے خلاف اتنا سخت بیان دیا اور سب نے کہا جی کہ یہ پارٹی کا بیان نہیں ہے، یہ ان کا ذاتی ہے، لیکن عمران خان نے ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے بجائے آج انہیں پروموٹ کر دیا ہے، یعنی انہیں پی اے سی کا چیئرمین نامزد کر دیا ہے۔ درست بات ہے، پی اے سی کا چیئرمین نامزد۔ تو یہ معافیاں مانگ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، اور اب جو ہے یہ 9 مئی کا واقعہ اتنا بڑی انہوں نے غلطی کی ہے کہ اب یہ بات خود ہی کہی جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم نے تو آرمی چیف سے بات کرنی ہے، ہم نے تو ڈی جی آئی سے بات کرنی ہے۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، ان کو چاہیے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں۔ جب تک یہ پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ یہ پہلے اسی طریقے سے آئے ہیں، اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے آئیں گے، لیکن اس دفعہ ان کی بات نہیں بننی، یہ بہت زیادہ اس میں نقصان ہے، اور اگر یہ بہتری چاہتے ہیں تو ان کو ہر صورت جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے مذاکرات کرنے پڑیں گے، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ اگر انہوں نے سیاسی جماعتوں کو تسلیم نہیں کرنا، ان کو انہوں نے لیڈر نہیں ماننا، تو پھر ان کا جو یہ آج انجام ہے یہی انجام جاری رہے۔ شوکت یوسفزئی صاحب، یہ بڑی دو ٹوک بات کی ہے، ایک تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی جماعت میں پی اے سی کا چیئرمین، اس کے اوپر چیئرمین شپ پہ آپ کو پتا ہے پہلے بھی ایک تنازع بنا ہوا تھا، شیر افضل مروت صاحب کے خلاف آپ کی اپنی جماعت کے لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے وہ بنے، اور پھر اب نامزد کر دیا ہے خان صاحب نے۔ الٹا یہ راجہ صاحب کا یہ خیال ہے ان کو تو کچھ سرزنش کرنی چاہیے تھی ان کی، جو انہوں نے سعودی عربیہ کے حوالے سے بیان دیا ہے۔ اور دوسرا یہ بتائیے گا، یہ غلط بات تو نہیں ہے آپ جب پارٹیز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو خود ہی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں ہے اور آپ اسی دروازے سے آنا چاہتے ہیں جیسے 2018 میں آئے تھے، تو پھر آپ کی بھی کریڈیبلٹی بطور پولیٹیکل پارٹی بالکل صفر ہو جاتی ہے نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ 2018 کے گیٹ سے ہم دوبارہ کیوں آنا چاہتے ہیں؟ یہ شوشہ کون چھوڑ رہا ہے؟ یعنی آج بھی اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر آج ہم ہاتھ ملاتے ہیں تو عوام تو ہمارے ساتھ کھڑی ہے، تو پھر ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا کرنا ہے؟ راجہ ریاض صاحب نے تو بڑی کھل کر بات کی، لیکن مجھے بتائیں کہ انہوں نے کتنی پارٹیاں بدل دی تھوڑے سے عرصے میں؟ تو یہ تو راستہ ڈھونڈتے پھر بھی مطلب یہ کہ اس اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن دیکھیں، تحریک انصاف عوامی پارٹی ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا انتظار کر رہی ہے بالکل غلط ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سے انتظار ہی کرنا تھا تو میرے خیال سے یہ تو سارے وزیراعظم، اگر عمران خان چاہے تو وزیراعظم آج شام تک پہنچ جائیں گے ان کے پاس، لیکن مذاکرات کو کرنا نہیں چاہتے۔ یہ بہت بڑا بیان ہے شوکت یوسفزئی صاحب، اس پہ تھوڑا اس کی تشریح کیجئے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں اگر خان صاحب چاہیں تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ان کے در پہ پہنچ جائیں گے آج شام۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ مذاکرات کی بات کریں نا خان صاحب کی، جی ہم نے مذاکرات کرنی ہے، تو اگر مذاکرات کرنے، یہ بیچ میں ان کو خاموش کرے نا، تھوڑا سا یہ تو سیکھ لینا، وہ اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں، تو نفی کر رہے ہیں نا، وہ نفی کر رہے ہیں، وہ کرنا چاہیے۔ ہاں آپ نہیں آپ مکمل کریں، نفی کریں تو اپنے ٹائم پہ کریں نا، اتنے جلد بازی کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح، آپ مکمل کریں، آپ کی ٹرن ہے، اپنے ٹائم پہ کریں۔ جی دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کھٹ پتلی حکمران بنے ہوئے ہیں نا، ان کھٹ پتلیوں کی اہمیت کیا ہے؟ اگر عمران خان دیکھیں، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ 9 مہینے تو چھوڑے، 9 سال تک بھی میں جیل میں رہ سکتا ہوں، وہ ان کو تو پرواہ نہیں ہے۔ یہ کون شوشہ چھوڑ رہا ہے باہر؟ آج گوہر صاحب اور یہ سارے بل کر آئے ہیں باہر، انہوں نے کہا ہے کہ جی مذاکرات ہو ہی نہیں رہے، نہ ہم نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے۔ مذاکرات کون کر رہا ہے؟ یہ جو جعلی قسم کے وزیر بنے ہوئے آئے فارم 47 والے،
کبھی ایک جگہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی ہم نے تو دعوت دی ہے اور جی لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم فلاں سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے ابتدا میں چیف منسٹر کے پی کا لایا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کا, جس میں انہوں نے یہ والی بات کی ہے. میں کیونکہ ناظرین سن چکے ہیں, میں لیکن آپ کے لیے دوبارہ اس کو میں عرض کر دیتی ہوں. یہ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے استحکام کے لیے بانی پی ٹی آئی شروع سے مذاکرات کے حامی ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات سب کے سامنے ہوں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں باقاعدہ خود کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں ہوں گے نا, ہوں گے, مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی آفر دیے کہ اب آج کر لیں. دیکھیں ہر چیز کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے. اس وقت ہم عدالتوں میں انصاف مانگ رہے ہیں, اس وقت ہمارے اوپر کیسز ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ غدار ہیں, آپ لوگ ملک کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں جو مذاکرات کریں. تو ہم دیکھیں نا, یا تو پہلے ہم اپنے غداری کا جو ہے نا وہ لیبل ہٹا دیں, وہ تو عدالتوں سے ہی ہو سکتا ہے. ان کے پاس کیا اختیار ہے, یہ ہوتے کون ہے کہ ایک دن غدار کہتے ہیں, دوسرے دن کہتے ہیں کہ جی آ جائیں ہم آپ کو صاف کر دیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ مل کے معیشت کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے؟ معیشت کا بیڑا غرق تو شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے کیا ہے. دیکھیں نا, شریف فیملی زرداری فیملی نے مل کر ہی تو اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے نا. اور راجہ ریاض صاحب جیسے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل رہے ہیں ہر دور میں, یا ادھر رہے ہیں یا ادھر رہے ہیں, پھر آپ کے پاس بھی تو رہے ہیں راجہ ریاض صاحب. دیکھیں نا ہر چیز تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے نا. آپ نے بھی تو سمجھا نا کہ وہ اچھے تھے, جی ہمارے ایم این اے تھے نا, اسی لیے انہوں نے کون سی پارٹی چھوڑی ہے. اب تو دیکھیں اب تو جے یو آئی رہ گئی ہے, اب تو جے یو آئی میں رہنا رہ گئی ہے, یا پھر جی ڈی اے میں جائیں گے, باقی تو ساری پارٹیاں آزما لی ہیں. تو میں یہی عرض کری تھی, آپ نے بھی تو بنایا نا ان کو. راجہ ریاض صاحب آپ نے بات سنی شوکت یوسفزئی صاحب کی, اب آپ فرمائیے گا. دیکھیں غلطیاں ہم سے ہوئی ہے نا, دیکھیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور یہ سب سے بڑی غلطی تھی ہماری.